تعالیٰ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر، استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے بڑھ کر مدینے والوں کو جو بتایا تھا کون تھا جانتے ہو آپ؟ حضور جب تشریف لا رہے تھے، مدینے آ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنا کرتا اٹھا کر کے لوگوں کے یعنی ہلا ہلا کر جھنڈا بنا کر بتا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میرے آقا ہیں۔ مصعب بن عمیر نے مدینے والوں کو دور سے دیکھ کر کے بتایا تھا کہ جو کپڑا ہلا رہا ہے وہ رسول اللہ کا غلام خاص ہے، اور جو چمکدار چہرہ مدینے میں طلوع ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ مصعب بن عمیر یہ مدینہ طیبہ میں سفیر اسلام ہے، سفیر رسول ہے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے میرے عزیزوں، جیسے ہی حضور تشریف لائے، جانتے ہو حضور کے پاس جس وقت وہ آئے تھے مدینے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مصعب بن عمیر کو دیکھ کر۔ کس وجہ سے؟ صحابہ کہتے ہیں مصعب بن عمیر کے پورے جسم میں پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، ایک بکری کی کھال کو لپیٹ کر کے اس پر کانٹے لگا لیے تھے، بکری کی کھال، اور جگہ جگہ سے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، وہ پہن کر کے حضور کے بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر رو پڑے، لوگوں سے کہا جانتے ہو یہ میرا مصعب، یہ مکہ کی گلیوں میں جب چلتا تھا اس کے عطر کی خوشبو پوری گلیوں میں ہوتی، سب سے مہنگا لباس پہنتا، ریشم کا لباس پہننے والا مصعب بن عمیر آج بکری کی ایک کھال میں اپنا جسم چھپا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ساری عیش کی زندگی ترک کیا تھا صرف اسی گلی کے لیے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر ان کو عطا کی تھی، اور اس چادر کو لے کر زندگی بھر گزارتے رہے۔ جب جنگ احد کا موقع آیا، بدر میں شریک رہے، احد میں آئے، سنو اس مصعب بن عمیر کی زندگی بتا رہا ہوں۔ نوجوانوں تمہیں ایسا لگتا ہے زندگی کے عیش یہی اصل ہے؟ تم آج اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو چھڑ جاتے ہو، تمہاری پسند کے کپڑے نہیں ملتے، گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں تو آج یہ کہتی ہے میرا باپ مجھے کیا دلاتا ہے، یہ آج 6 مہینے کا جو اس کا فرینڈ بنا ہے یہ اس کو اچھے خاصے کپڑے دلا رہا ہے۔ یہ سب تو آج معیار بنا ہوا ہے جینے کا۔ اس مصعب بن عمیر کی زندگی صرف اس لیے بتا رہا ہوں، عیش و عشرت کو ترک کیا تھا اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ جانتے ہو احد کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان نے افواہ گرم کر دی تھی کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ، جیسی یہ خبر پھیلی صحابہ کرام کی 2 جماعتیں ہو گئی، 2 جماعتیں۔ کیسے؟ بعض صحابہ نے کہا آپ تلوار اٹھا کر کے کیا کریں گے، چلو مدینے واپس چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا ہے تو کیا کریں گے؟ کچھ تو تلوار اٹھانے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیے، اور لیکن دوسری جماعت یہ تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک کہا تم نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بعد تلوار اٹھا کر کرنا کیا ہے؟ لیکن مصعب بن عمیر کا ایک جملہ تھا جو احد کے میدان میں گونج رہا تھا، اے لوگوں یہ کیوں نہیں سوچتے رسول اللہ کے بعد جینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر رسول اللہ نہیں ہے تو پھر جی کر کے مطلب کیا، اٹھاؤ تلوار۔ تو یہ چند لوگوں کی جو جماعت کی سپہ سالاری کر رہے تھے اس وقت میدان میں، مصعب بن عمیر جھنڈا ہاتھ میں پکڑا تھا۔ قمیہ نام کا ایک دشمن ان کے بونڈے سے تلوار مونڈے کو کاٹ دیا، کندھے سے ہاتھ کاٹ دیا۔ جھنڈا رسول اللہ کا جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہاتھ کا کٹ جانا گویا کہ جھنڈا نیچے آ جائے۔ مصعب بن عمیر کا ایک ہاتھ کٹا، جھنڈا بائیں ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے ہوئے، رسول اللہ کا جھنڈا گرنے نہیں دے رہے تھے، اور جب بائیں ہاتھ میں ان کا جھنڈا آیا تو وہی ظالم نے بائیں ہاتھ کو کہنی سمیت کاٹ دیا۔ جھنڈا یا تو اس ہاتھ میں ہو سکتا ہے یا اس ہاتھ میں۔ تاریخ اسلام کی سچے اور آگ کی سرگردانی کرو تو پتہ چلے مصعب بن عمیر نے کٹے ہوئے بازوؤں سے اس پرچم کو پکڑا تھا، سینے میں دبا کر، اپنی ٹھوڑی کے نیچے دبا کر حضور کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دینا چاہتے۔ جس کے ادھر کا بازو کٹ گیا ہو، ادھر کا ہاتھ کٹ گیا ہو، کٹے ہوئے ہاتھوں سے، اور اسی احد کے میدان میں
ظالموں نے جب دیکھا کہ یہ جھنڈا نیچے آنے نہیں دیتا، سینے پر بہت تیز بھالا مارا، نیزہ مارا۔ اس وقت آپ نے پکار کر کہا احد کے میدان میں، یہ نہیں کہ لوگوں میرا ہاتھ کٹ گیا، لوگوں میرا بازو کٹ گیا، لوگوں میرے سینے پر دشمنوں نے نیزہ مارا، نہیں، احد کے میدان میں مصعب بن عمیر پکار رہے تھے، میرا کوئی ساتھی قریب ہے تو آ جائے، مجھے نہ سنبھالے رسول اللہ کا جھنڈا سنبھال لے، میں اسے آخری سانس تک نیچے آنے نہیں دینا چاہتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرچم کو نیچے آنے نہیں دینا چاہتے، ان کے بھائی تھے، انہوں نے اٹھا لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ جانتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری لاشوں کو جب جمع کر رہے تھے، مصعب بن عمیر کے پاس آئے اور پھر کہا اے مصعب بن عمیر، وہ سفیر اسلام ہے، رسول اللہ کا ترجمان ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا